بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پردیسی اکٹھے ہوئے یہاں سارے۔ آج میں آپ کو پردیسی کے حوالے سے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح پردیسی رہتے ہیں، اور گویا اپنا شمار مردوں میں سمجھو۔ دیکھیے، دو لفظ اس میں استعمال ہوئے، تھوڑا سا غور کرو گے تو بہت ہی مزہ آئے گا زندگی بسر کرنے کا۔ آپ سب یہاں، میں بھی یہاں، پردیسی ہیں۔ پردیسی کہتے ہیں جس کا وہ دیس نہ ہو، دیس ملک کو کہتے ہیں۔ ہمارا ملک دوسرا ہے، یہ دوسرا ملک ہے، ہم یہاں مسافر کی طرح سمجھ لیجئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی مرتا ہے، تو ایسا لگتا ہے بس صرف دوسرے مریں گے، ہم نے کوئی نہیں مرنا۔ محسوس ایسے ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ لیکن یقین کرو، اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ گویا ہم بھی مر چکے ہیں، پیچھے کیا رہ گیا بتائیے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا اگر پچھلے ہفتے کسی اور کے مرنے کی خبر سنیے تو ہو سکتا وہ میں ہوتا، اور اسی طرح کے الفاظ بولے جاتے جس طرح ہم دوسروں کے لیے بولتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ سارے قصہ کہانیاں ختم ہو چکی ہوتی۔ رو کہ یا افسوس کر کے لوگ دفن بھی کر چکے ہوتے ہیں، سال بعد لوگ بھول بھی جاتے ہیں اپنے، تو چلو تھوڑا بہت کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ تو گھنٹے بعد ہی دوسری باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دیکھو ہر ایک یہاں ایک مقصد کے تحت آتا ہے، یہاں اس اڈے پر بھی آپ آتے ہیں ایک مقصد کے تحت آتے ہیں۔ تو میں بھی یہاں آیا ہوں ایک مقصد کے تحت آیا ہوں کہ یہ یاد دہانی کراؤں اپنے بھائیوں کو کہ دیکھو دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں، ہم نے ہمیشہ یہاں نہیں بیٹھے رہنا ہے، جہاں ہم نے جانا ہے نا اس کے لیے فکر کرو۔ اب دیکھیے، جہاں جانا ہے وہاں سکون ہونا چاہیے، وہاں آپ کو اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھا اہل و عیال ہونے چاہیے، اچھے دوست ہونے چاہیے، وہاں جہاں آپ ہمیشہ رہیں گے، خوشیوں کی جگہ۔ اور وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ اس دنیا کے بعد دو ٹھکانے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے، ایک کا نام جنت ہے، جہاں اتنی سہولت ہے، اتنی عیش ہے، اتنی لگژری ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ہمیشہ کی جوانی، آپ غور کریں، بڑھاپا ہی کوئی نہیں، دنیا میں بڑھاپے کا ڈر ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے کڑیل جوان، وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا کسی 60-70 سال والے کو کہو ذرا تھوڑی سی دوڑ لگاؤ تو اس کو اپنی جوانی یاد آ جائے گی کہ اب وہ بات نہیں رہی ہے، کہے گا۔ جوانی میں بڑے بڑے، یقین کرے، ریسلر، بڑے بڑے باکسر، بڑے بڑے دوڑے لگانے والے جب تھوڑے سے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ مالک نے فرمایا کہ اس زندگی کے اندر، اس ملک کے اندر سے، وہ بھی ایک ملک ہے، جیسے یہاں دنیا میں کہتے ہیں نا ایک فلاں ملک میں جانا، فلاں ملک میں جانا ہے، سمجھو وہ بھی ایک ملک ہے، ایک جہان ہے، اور وہاں کے قوانین ہیں، اور وہاں کا قانون یہ ہے کہ وہاں انسان بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں دیکھو انسان بیمار بھی پڑ جاتا ہے، بیماریاں ہر ایک کو بری لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا وہاں جب اس بستی میں جاؤ گے نا، اس جہان میں، تو وہاں بیماری آئی کوئی نہیں۔ اور پھر انسان پریشانیاں یہاں دنیا کے اندر ہر روز ہزاروں پریشانیوں کے ساتھ آپ کا سابقہ پڑتا ہے، لیکن اس بستی کے اندر بتایا کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، سکھ ہی سکھ ہے۔ اور پھر یہاں پھر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آخر مرنا، تو اس جہان کے اندر مرنا ہے ہی کوئی نہیں، ہمیشہ کی جوانی۔ یہ 4 چیزوں کا اعلان کیا جائے گا جنت کے اندر داخلے کے ساتھ ہی، 4 چیزوں کا اعلان کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف وہ خوفناک ملک ہے، سمجھ لیجئے، وہ جہنم جسے کہتے ہیں، وہ قید خانہ سمجھ لیجئے، بہت بڑی جیل ہے کہ دنیا کی کوئی جیل اس جیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب جیل میں انسان پھنس جاتا ہے، چاہے بڑے سے بڑا نامی گرامی کیوں نہ ہو، بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس کے دوست، اس کے عزیز و اقارب، خود اس کا نام اس کو چھڑا نہیں سکتے ہیں۔ یہ مثالیں ہیں کہ وہاں جو فرشتوں کا پیرا جس جیل کے اوپر ہوگا اس سے انسان کیسے نکلے گا۔ بڑے خوفناک قسم کے فرشتے ہیں، اتنا سخت عذاب دیتے ہیں جس کی کوئی یاد نہیں۔ اور صرف بندہ اکیلا ہی اگر وہاں ہوتا تو بہت بڑی خوفناک بات تھی، ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیوی بچے اہل و عیال سارے وہاں جائیں گے اگر یہ ایک بات نہ مانی۔ اگر دنیا میں مالک فرماتا مجھے اکیلا مالک نہ مانا، تو پھر وہاں سارے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ
وہاں جہنم کی آگ اس جیل کے اندر رہنا پڑے گا، اور وہ لان تان کریں گے کہ دنیا میں ہر بات تو نے سنی تھی، سیکھی تھی، یہ بات نہیں بتائی، یہاں لے آئے ہو۔ ایسے دوست، ایسے بھائی، ایسے خامند، ایسے باپ، لعنت ہے تیری۔ اس طرح اپنے عزیزوں کا رب اور پیچھے چلنے والے اس طرح لان تان کریں گے، اور آگے چلنے والے کہیں گے ہمارا زور کو نہیں تھا، تمہارا دماغ نہیں کام کرتا تھا، تمہارے سامنے بھی تو باتیں آتی رہتی تھی، تم یہ بات مان لیتے نا، میں کوئی زبردستی تمہیں یہاں لے کے آیا ہوں۔ اس طرح کا ایک ماحول ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یقین کرو۔ تو آج موقع ہے، اللہ کے بندو، اپنے مالک اور خالق کی طرف رخ کرو، آخرت کی طرف رخ کرو۔ پردیسیوں، تمہیں اپنے گھر جانا ہے، اصل گھر وہ ہے تمہارا جنت، اور اس کے لیے جانے کا بس انتہائی آسان طریقہ ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اوپر ایمان لاؤ اور پھر ڈٹ جاؤ، مجھے اپنا اکیلا معبود مانو، میرے علاوہ نہ کسی کے سامنے رکوع کرنا ہے، نہ سجدے کرنے ہیں، نہ مدد کے لیے پکارنا ہے، نہ نظر و نیاز کرنی، جس طرح آج ہماری قوم پوری اس چیز کو بھول گئی ہے۔ یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں، پھر یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد پکارتے، ہر ایک اپنے اپنے علاقے کے مطابق پکارتا ہے۔ ہندو اپنی مورتی کے سامنے جھکتے ہیں، وہ بھی اس بات کو بھول گئے، حالانکہ ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا۔ سکھ اپنے مزاروں کے سامنے جھکتے ہیں، مسلمان اپنے مزاروں کے سامنے جھکتے ہیں، یہ اپنے پیر صاحب کے سامنے پنڈلیاں دباتے ہیں، کچھ سجدے کرتے ہیں۔ مختلف انداز ہیں ان کی بندگی کے، یہ بندگی ہے، یاد رکھیے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتا ہوں، لیکن جب کسی اور کو تم پکارتے ہو، اس کی بندگی کرتے ہو، کسی اور کے سامنے جب رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، تو اس کی بندگی ہے۔ کسی اور کی نظر و نیاز کرتے ہو، 11ویں کی شکل میں، 12ویں کی شکل میں، یا کوئی بھی نظر و نیاز ہوتی ہے، جس طرح خوش کرنے کے لیے پنڈارے بانٹتے ہو، تو یہ بندگی ہے ان کی۔ تعویذ گنڈا کرتے ہو، آپ کے بھروسہ پر اللہ پر نہیں ہے، آپ کا تعویذ گنڈے پر بھروسہ ہے۔ کوئی امام زامن باندھتا ہے، کوئی گھوڑے کو پوجتا ہے، کوئی گائے کو پوجتا ہے، یہ ساری بندگیاں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں۔ کوئی سلیب کو پوجتا ہے، یہ سارے کے سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے، یاد رکھنا۔ یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے، چاہے جتنی مرضی تہجد گزاریاں کریں، روزے رکھیں، عمرے کریں، حج کریں، یہ جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف گناہ گار سے گناہ گار اگر آدمی ہے لیکن شرک نہیں کرتا ہے، تو وہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، ضرور جنت کے اندر جائے گا۔ یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مانو گے، اپنا بھلا کرو گے، بہترین فیصلہ ہوگا آپ کا اپنے حق میں، اپنے بیوی بچوں کے حق میں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں آپ کے حصے کے اندر آئیں گی۔ اور نہیں مانو گے تو یاد رکھنا، میں تو بتاتا ہی رہتا ہوں، ابھی بتا کے چلا جاؤں گا، لیکن معاملہ یہ ختم نہیں ہوگا۔ مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجے گی۔